نیک ہونے کا معیار نمازی ہے کہ یہ نماز 5 وقت پڑھتا ہے، بے شک کل حساب میں اگر امام کے پیچھے لگ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے نیک ہونے کا معیار صرف نمازی نہیں ہے، روزہ دار نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ساری حرام کردہ چیزوں سے بچنا، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے بچنے کی اہتمام سے کوشش کرنا، اہتمام سے کوشش کرنا، اہتمام سے کوشش کرنا کہ میں کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہ کروں، ایسا کام نہ کروں جس سے میں کسی کے دل کو دکھا دوں، کسی کو صدمہ پہنچاؤں۔ تو آج جو ہم بیٹھ کر رہے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو بھائی ہماری وہ پچھلی زندگی کے جو گناہ تھے نا، ان گناہوں میں اس طرح کے گناہ ان سے بھی معافی ہے، اور آئندہ جو ہے نا یہ جو بات میں نے کہی نا، کہا سنا معاف کر دیں، اپنے سارے رشتہ داروں کو کہیں مجھے معاف کر دیں۔ اور میں آپ کو بڑا ٹھنڈا کرنے والا وظیفہ بتاتا ہوں، بڑا خاص وظیفہ ہے یہ، اور میں نے اپنی نصیحت وصیت میں لکھا ہے، اب بھی ہے، پھر بھی ہے، پھر بھی رہے گا۔ جس شخص نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی، غیبت کی، کرے گا، اللہ ہمیں پیشگی معاف کر دیا، ہماری وجہ سے وہ پریشان نہ کرنا، اور ہماری وجہ سے سزا بھی نہ دینا اسے۔ سب بات ختم ہوگی، یہ کیوں کیا؟ لالچ اپنی ہے، اللہ ہمیں کہیں گے تو مجھ سے زیادہ سخی بنتا ہے، ہاں ہم سے اللہ کہیں گے مجھ سے زیادہ سخی ہے، تو اگر میری مخلوق کو معاف کرتا ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ لالچ اپنی ہے، اس لیے مر گئے تو ہمارے مرنے کے بعد کوئی لڑتا بڑھتا رہے، جنگیں کرتا رہے، میں کیا فائدہ اس کا؟ تو مسلمان بنو، دل کی دنیا سے سب کو معاف کر دو، ہمارا نہیں کسی کے ساتھ جھگڑا، بھائی ہے بھی تو ہم نے بخش دیا۔ لوگ قرضے کے معاملے میں بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، پیسے واپس نہیں دیتے، تو میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ یا اللہ جس نے ہمارا کچھ دینا ہے اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا، اور تاکہ کل جس وقت ہماری پیشی ہوگی نا، پھر اس وقت پتہ چلے گا اپنے میزان پر نامہ اعمال جب پیش ہوں گے نا، تو پھر آپ کو سب کھوٹا کھڑا سمجھ آئے گا، اپنی نظر کو اللہ سے کہ اللہ پاک ہمارے ان جذبوں سے ہمیں معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی بندہ خدا، کوئی مسلمان کامل ہو نہیں سکتا اس وقت تک جب تک دل کے گوشوں سے اس نے غیریت کو ختم نہیں کیا، اندر سے سب کچھ اس نے ختم نہیں کیا، اس وقت تک وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا، نہ اللہ اس کے بن سکتے ہیں، سمجھے نا۔ دل کی پونجی، ہمارے بزرگ تھے مولانا عامر صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے دل کی پونجی جب تک سرے بازار نہ لٹے گی نا، دل کی پونجی جب تک سرے بازار نہ لٹے گی اللہ نہ ملے گا۔ سر سے دستار فضیلت کی گرا دی ہم نے، سر سے دستار فضیلت کی گرا دی ہم نے، دل کی پونجی سرے بازار لٹا دی ہم نے، تیری خاطر کو ہر ایک شے میں مقدم رکھا، اپنی خاطر کی ہر ایک چیز جلا دی ہم نے، تجھ کو شکوا تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا، تجھ کو شکوا تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا، آ کے دیکھ یہ دیوار بڑھا دی ہم نے، آ کے دیکھ تو ہے پھر تو ہے وہ جس نے بھی تیرا ذکر کیا، آ کے دیکھ سر آنکھوں پہ جگا دی ہم نے، بجھنے نہ دیا عشق کے شعلوں کو ہم نے مثال، لو ہوئی ذرا کم تو ہوا دی ہم نے، لو ہوئی ذرا کم تو ہوا دی ہم نے۔ اور کیا شعر اس سے میں نے کچھ شعر بھی کیا، آج مجھے مولانا عبداللہ صاحب نے ایک میسج بھیجا، اس میں کہنے لگے کہ ہمارے کافر جو تھے نا، بزرگوں نے لکھا ہے ظاہر نقشبندی تھے، باطن چشتی تھے، ظاہری طور پر نقشبندی نظر آتے تھے اور باطنی طور پر چشتیہ تھے، چشتیہ طریقے میں
سوز ہے، ساز ہے، عشق ہے، یہ جن بزرگوں کا کلام میں نے سنایا آپ کو، حضرت شیخ نثار احمد فتحی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی مجلس میں جب بیٹھتا تھا اس زمانے میں میرے منہ سے نعرہ نکل جاتا تھا، تو فرمایا کرتے تھے یہ کیسے نقش بندی ہیں، نہ یہ روتے ہیں نہ یہ ہلچل مچتی ہے ان میں، بس یہ چپ چپ بیٹھے رہتے ہیں۔ میں نے ان کو آگے سے جواب دیا، میں نے کہا حضرت بات یہ ہے، خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ ہمارے طریقے کے بزرگ تھے، یہ آج کل جو سما ہوتا ہے نا، سما آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، یہ سما تو جو ہے نا مزامیر ہیں، باجے ہیں، گانے ہیں، قوالی ہے، یہ تو بالکل غیر شرعی ہے۔ سما یہ ہوتا تھا کہ اہل دل کی مجلسوں میں اہل دل جو ہے نا وہ کلام پڑھا کرتے تھے، اور جس شعر پر نا کسی سالک کو، فقیر کو وجد آ جاتا نا تو اس شعر کو بار بار پڑھا جاتا تھا۔ اس شعر کو جیسے شیخ احمد جام جو تھے نا، جس وقت صاحب دل میں کسی نے شعر پڑھا نا، کچھ تگانے خنجر تسلیم را، کچھ تگانے خنجر، بس اسی شعر پر ان کی موت آ گئی۔ تو خواجہ سیف الدین جو تھے، خواجہ سیف الدین وہ سما ہو رہا تھا، کسی عاشق نے کوئی شعر پڑھا اللہ کے درد میں، تو وہ کھڑے تھے اور زور سے گرے، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ صبح لوگ عیادت کے لیے آتے تھے تو پوچھتے تھے حضرت کیا ہوا؟ فرمایا لوگوں کو کیا کریں، وہ نقشبندیوں کو بے درد جانتے ہیں، نقشبندیوں کو بے درد جانتے ہیں، ان کو ہمارے درد کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے سینے میں کیا درد لے کے پھرتے ہیں، لیے پھرتے ہیں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، لیے پھرتے ہیں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، سارے عالم کو کوچے جانا کیے ہوئے، ہر تمنا دل سے اب رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے اب رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی، یاسی اس دل کی فطرت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی۔ چلیں آپ کو فارسی میں کلام سنا دیتے ہیں، اب جذبات میرے کچھ زیادہ ہیں، گلا ٹھیک نہیں ہے۔ خدا در انتظار حمد مانست، اس کے ہند کو مانا ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے جنے گال سنو، اللہ تک میں اس انتظار میں نہ بیٹھتا کہ تو ہمیں جمعہ اکڑی تعریف کر سی، اللہ اس انتظار میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ کون میری تعریف کرے گا، خدا کو ہماری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے آپ کو جب گانا چاہتے ہو تو اللہ کی تعریف کرو۔ خدا در انتظار حمد مانست، محمد چشم کر رہا ہے سنانست، نہ تو خدا کو انتظار ہے اور نہ نبی کو انتظار ہے کہ یہ میری تعریف کریں گے، میری نعت پڑھیں گے، میری حمد کریں گے۔ خدا مد ہے آفری مصطفیٰ، بس اس کی تعریف کے لیے اللہ خود ہی کافی ہے، نبی کی تعریف کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ محمد حامد حمد خدا بس، یہ ہیں حضرت مدر جانے جانا نا، بڑی شان سے کہتے ہیں مناجاتی اگر باید بیان کر، حضرت فرمایا کرتے تھے جڑے اگر تھوڑا دل کرتا ہے کہ دو چار بیٹا میں بھی آہاں تو بھی آہو، اگر تیرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ کہوں تو کہو، تعریف کر، اگر تیرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ کروں
تو کہ بھائی مناجاتی اگر باید بیاں کر تو دے ہم قناعت میں تواں کر محمد تم خواہم خدا را الہی تو عشق مصطفیٰ را. وہ جو شعر سنا رہا تھا سنا دو پھر سنائیں. اس کا اگلا ایسا ہی ہے. تیری چاہت کو ہر ایک چیز چاہا دل کو، تیری چاہت کی ہر ایک چیز کو چاہا دل سے، اپنی چاہت کی ہر ایک چیز جلا دی ہم نے. داستانیں تیری غیرت کی حیا کی سن کر، داستانیں تیری غیرت کی حیا کی سن کر، یاد اغیار کی سینے سے مٹا دی ہم نے. اس قدر نفی کی، اس قدر نفی کی تیرے اس بات کے ساتھ، درمیان میں جو دوری تھی وہ بھی اٹھا دی ہم نے. ہم سے مت پوچھ کہ کیا ہم پہ قیامت گزری. نفس کو پامال کرنا اتنا آسان نہیں ہے نا. کہتے ہم سے مت پوچھ کہ کیا ہم پہ قیامت گزری، کس طرح سے طے کی ہے یہ عشق کی وادی ہم نے. ہم نے بجھنے نہ دیا عشق کے شعلوں کو نثار، لو بھی ذرا کم تو ہوا دی ہم نے. لو بھی ذرا کم تو ہوا دی ہم نے. عشق کی میں پر لگ گئی ہے کہ وقت بہت ہو گیا سا، وقت گزرتا جا رہا ہے اور کافی ٹائم نکل گیا ہے. بس ایک شعر اور یاد آیا ہے، یادگار شعر ہے، یاد رہے گا. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایسے بیٹھا تھا، کئی بار بیٹھا ہوں. ان کی بیانات مجلس سنی ہے نا، جب مجلس جم جاتی ہے صحیح تو آخر میں حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے. بہت روئیں گے یاد کر کے اہل میں قدا مجھ کو، بہت روئیں گے یاد کر کے اہل میں قدا مجھ کو، شراب درد دل پی کر ہمارے جام مینا سے، شراب درد دل پی کر ہمارے جام مینا سے. ابھی چھیڑتے کہ میں اور سناؤں. ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، یعنی کافر تھے مسلمان ہو گئے. مجھے حضرت نے یہ خود فرمایا تھا، یہ شعر میرے سامنے پڑھا لکھا نا تو مجھے فرمایا تھا کہ جب سے میں نے سلوک میں آیا اللہ نے مجھ پہ اتنا رحم کیا، اتنے فضل کیے کہ سب ماں سوا خدا نے میرے سینے سے جلا کے باہر نکال دیا. سارا اللہ کا غیر سینے سے نکل گیا تھا. ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، یعنی اللہ کے بغیر جو کچھ ہے یہ ماں سوا ہے. ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، یعنی کافر تھے مسلمان ہو گئے، یعنی کافر تھے مسلمان ہو گئے. آگے سنیں. دین و دنیا جان و دل ہوش و حواس، دین و دنیا جان و دل ہوش و حواس، سب فدائے روح جانا ہو گئے، سب فدائے. کچھ تو عشقوں پر تیرے صدقے ہوئے، کچھ تیرے غمزوں پر قربان ہوئے. یہ اس طرح میں نے خود ان سے سنا. قافلے جتنے گئے تیری طرف، قافلے جتنے گئے تیری طرف، سب اسیرے زلف پہچان ہو گئے. قافلے جتنے گئے تیری طرف، سب اسیرے زلف پہچان ہو گئے. اللہ والوں کی زبان پہ دعویٰ نہیں ہوتا نا. حضرت فرمایا کرتے تھے جس کو اللہ کی خبر ہوتی ہے نا پھر اس کی خبر واپس نہیں آتی.
میں کلندر ہوں تو میں غوث ہوں تو میں قطب ہوں تو میں فلانا ہوں تو میں یہ ہو گیا ہوں، میں تو بادشاہ ہوں، اوپر کی ساری خبریں ایک منٹ میں آتی ہیں۔ قافلے جتنے گئے تیری طرف، کیونکہ وہاں بڑھائی ہے، وہاں بڑھائی ہے، اور جس وقت بڑھائی کا سامنا ہوتا ہے تو بندہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ قافلے جتنے گئے تیری طرف، سب اسیرے زلف پہچان ہو گئے۔ ناو کے ابرو سے جو بچ کر چلے، یہ اردو ادب کا اعلیٰ ذوق یہاں بیان ہو رہا ہے، میں بھی نہیں سمجھا سکوں گا ابھی۔ ناو کے ابرو سے جو بچ کر چلے، وہ شہید تیغ مژگاں ہو گئے۔ خاک میں مل گئے ہم لیکن نثار، خاک میں مل گئے ہم لیکن نثار، اب تو لائق خوابوں سے جانا ہو گئے، اب تو لائق خوابوں سے جانا ہو گئے۔ غم لیا تم سے، یہ سنیں بڑی کمال بات ہے کہ دنیا میں جس آدمی میں جو حالات آتے ہیں نا، اس کی بدلے میں ملتا کیا ہے؟ غم لیا تم سے ہم قلب و جگر دیتے ہیں، ہم خار کے بدلے میں غنچے تر دیتے ہیں، خار کے بدلے میں ہم غنچے تر دیتے ہیں، خود تو پردے میں ہیں اور ذوق نظر دیتے ہیں، پھر بجھا اور بھی تیز میرے شوق کو کر دیتے ہیں، پہلے آگ لگا جاتے ہیں آ کر سینے میں، پہلے آگ لگا جاتے ہیں آ کر سینے میں، پھر بجھانے کو دیدے کر دیتے ہیں، پھر بجھانے کو دیدے کر دیتے ہیں۔ پی چکے ہم تو مگر ان کا یہ عالم ہے، پی چکے ہم تو مگر ان کا یہ عالم ہے، جام خالی نہیں ہوتا کہ بھر دیتے، جام خالی نہیں ہوتا۔ سہنے گلشن میں کہاں جاؤ گے چھپ کر ہم سے، سہنے گلشن میں کہاں جاؤ گے چھپ کر ہم سے، سارے گل بوٹے آ کے ہمیں خبر دیتے، وہ مقید مجھے رکھتے ہیں بہاروں میں نثار، وہ مقید مجھے رکھتے ہیں بہاروں میں نثار، آتی ہے خزاں تو اڑنے کو کر دیتے ہیں، آتی ہے خوشا نصیب۔ یہ مجھے خود فرمایا تھا انہوں نے، یہ شعر جو بھی سنا رہا ہوں کہ میں ملک الموت کا انتظار کرتا ہوں، میں ملک الموت کا انتظار کرتا ہوں، اور اس کے لیے میں نے ایک شعر تیار کیا ہے۔ جب ملک الموت ہاتھ ڈالے گا پھر اس کو کہوں گا ایک شعر سن، کیا کہوں گا؟ خوشا نصیب کہ آج میں اپنی جان سے گیا، خوشا نصیب کہ آج میں اپنی جان سے گیا، یہی حجاب تھا اچھا ہوا جو درمیان سے گیا، جو ابتدا میں تیرے ذکر سے ہوا تھا نصیب، جو ابتدا میں تیرے ذکر سے ہوا تھا نصیب، وہ ذائقہ ابھی تک میری زبان سے نہ گیا۔ انسان کی زندگی میں جب اللہ جب سے انسان بنا دیتا ہے نا، اس کی زندگی میں جب ماضی میں کافی ساری تلخیاں بھی ہوتی ہیں نا، اس کے آخری شروا کمال ہے، کہتے ہیں جو خواہشوں نے پکارا کبھی مجھ کو نثار، جو خواہشوں نے پکارا مجھ کو کبھی کہاں ہے نثار، میں نے کہا صدا وجود سے ابری، صدا وجود سے ابری، وہ یہاں سے گیا، وہ یہاں سے گیا۔ مستند رستے وہی مانے گئے، یہ شعر جو میں نے ابھی سنایا نا آپ کو، یہ شعر میں نے ٹیلی فون پر سنایا مفتی عبداللہ میمن صاحب کو،
جو مولا تقی صاحب کے فادر تھے. آپ یقین کریں وہ مجھے جانتے نہیں تھے. صاحب جی سے پوچھا کہ یہ بتا کون ہے شعر پڑھنے والا. ان میرا کہا جی کہ وہ ہیں. انہیں یقین کے مرید ہیں کیونکہ پہچان تو مرید کی پیر سے ہوتی ہے نا. ہماری قیمت تو ویسے تو نہیں لگی. انہوں نے کہا جی خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا میں جانا چاہتا ہوں ان کے پاس. وہ آئے میرے پاس اور جا کر سے بیعت بھی ہو گئے. کس شعر پر؟ اس شعر پر مستند رستے وہی مانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے، جن سے ہو کے تیرے دیوانے گئے. لوٹائے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. مستند رستے وہی مانے گئے، جن سے ہو کے تیرے دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. کوئی کچھ نسبت ہے عشاق سے، نکلی اور پہچانے گئے. کیا خبر تھی قرب جہاں بیٹھے ہیں وہ، کیا خبر تھی قرب جہاں بیٹھے ہیں وہ، مفت میں دونوں جہاں چھانے گئے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے ساتھ ساتھ صدا سے میری نظر سے چھپا ہوا یہ عجیب ہجر و وصال ہے، نہ کبھی ملا نہ جدا ہوا. کیا خبر تھی قرب جہاں بیٹھے ہیں وہ، مفت میں دونوں جہاں چھانے گئے. آئے جب طے کر کے ہم راہ وفا، آئے جب طے کر کے ہم راہ وفا، ایسے بدلے پھر نہ پہچانے گئے. آ گیا وقت علم ہم پہ نثار، پہلے اپنے بات بیگانے گئے. آ گیا وقت علم مجھ پہ نثار، پہلے اپنے بات بیگانے گئے. اگلا شعر جو میں آپ کو سنا رہا ہوں نا، یہ مجھے حضرت صاحب نے سنایا تھا وفات سے کچھ وقت پہلے. میں عرض کیا میں نے حضرت میں آپ کی ملاقات کے لیے گیا تھا تو آپ وہاں تشریف نہیں رکھتے تھے، تو میں جس جگہ کا پتہ وہاں گیا. وہاں پہنچ کے معلوم ہوا کہ حضرت یہاں سے بھی چلے گئے ہیں. پھر میں اس جگہ گیا تو 3-4 جگہ تبدیل کر دی، بلکہ 5 جگہوں کی. جبکہ اس آداب سلوک میں لکھا ہوا کہ سفر کی مشقت شیخ کو بیان نہیں کرنی چاہیے کہ جی میں آپ کو ملنے آیا تھا اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے، یہ ہوا وہ ہوا، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے عرض کیا میں نے حضرت میں وہاں گیا تھا تو زیارت نہ ہو سکی تو میں گیا اس طرح سے. حضرت نے فرمایا پھر میں آپ کو شعر نہ سنا دوں. سنائیں. ہم کو یہاں در در پھرایا یار نے، ہم کو یہاں در در پھرایا یار نے، لامکاں میں گھر بنایا یار نے. آپ چھپ گئے کر کے ہم کو روبرو، ادنا تماشا کے لیے در در پھرایا یار نے. آگے میں فرمایا سلوک کا حاصل ہے یہ شعر. جب تک یہ چیز کسی انسان میں ہوگی خدا نہیں ملے گا. شیخ الاسلام مدنی نے فرمایا کہ سلوک میں سب سے آخر میں جو مرض انسان کے اندر سے نکلتا ہے وہ ہے حب جا. جب تلک میں تھا، یہ حضرت کا شعر ہے، جب تلک میں تھا نہ پایا یار کو، جب تلک میں تھا نہ پایا یار کو، پھر تو ہم کو بھی نہ پایا یار نے. جب تلک میں تھا نہ پایا یار کو، پھر تو ہم کو بھی نہ پایا یار نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والناس بعد الموت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے شرک سے بدعات سے رسومات جاہلیہ سے توبہ کرتا ہوں حرام خوری سے حرام کاری سے چوری سے چغلی سے بدنگاری سے اے اللہ میری توبہ قبول فرمائے اور سلسلہ یاریہ نقشبندیہ میں میری بیعت قبول فرمائے بس میں اپنا روحانی سلسلہ مختصر کرتا ہوں اس طریقہ عالیہ میں آپ کو بیعت کیا ہے اس کو نقشبندیہ مجددیہ طریقہ کہتے ہیں اس طریقے میں ذکر اس میں ذات اللہ اللہ کا ذکر ہے اس کو فیصلہ کو اہمیت ہے اس ذکر کا عزت اللہ جل شانہ نے دوسری وحی میں نبی علیہ السلام کو دیا اور فرمایا اذکر اسم ربک آپ مجھے یاد کیا کرے میرے نام سے تو یہ وظیفہ اللہ نے دیا انہوں نے یہ دورہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی انہوں نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دی یہ بات صحابہ تک ہے یہاں پھر یہ سینہ مسینہ یہ دورہ یہ کے بعد دیگر وصولت نقشبندیہ یہ حضور کی روحانی وراثت ہے جیسے علم نبوت ہے نا وہ مدرسوں کے راستے سے آیا یہ نور نبوت ہے یہ اللہ والوں کے سینوں سے چل کے آیا تو سینہ مسینہ یہ دولت سیدنا حضرت خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند کو پہنچی ان سے سینہ مسینہ یہ کے بعد یہ دولت امام ربانی حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے یہ دولت یہ کے بعد دیگر سینہ مسینہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے لے کر میرے شیخ و مرشد تک 32 واسطے ہیں مجھ گناہگار کو یہ دولت ملی میں نے اللہ کے خود سے آپ حضرات کو بیعت کر کے طریقہ عالیہ میں اور ذکر اسم ذات کی اجازت دے دی ہے آپ کے آگے سے قبول کر لینا اور ذکر اسم ذات زبانی بھی کیا کریں زبانی اس طرح لیں اللہ 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 ہمارے ذکر میں اونچا ذکر نہیں ہے جہری ذکر نہیں ہے اتنی آواز سے کریں کہ آپ پر کام سنیں آپ کے پھر اسی طریقے سے اس ذکر کو دل کی زبان میں دل میں کریں اللہ 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 اس کا 20-25 منٹ کا مراقبہ ہے جتنا وقت ملتا رہے جب ایک دفعہ اجراء قلب ہو جاتا ہے تو پھر وقت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی بندے کا خود اللہ کی یاد میں مشغول کرتا ہے اور اسی طریقے سے درود شریف ہے درود شریف کی کوشش کیا کریں صبح و شام کم از کم 200 دفعہ اس کو پڑھ لیا کریں تلاوت قرآن دیکھ کے پڑھ لیا کریں گناہوں سے بچیں رابطہ رکھیں فی الوقت آپ نے 2 وظیفے کرنے اس میں ذات کا اور درود شریف کا اللہ اللہ اور درود شریف اور تیسرا عمل تلاوت جمعے کو سورۃ کہف پڑھیں روزانہ سورۃ یاسین پڑھیں مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں وہ مسنون دعائیں آج تقسیم کر دیں زیادہ سب اور سب کو تقسیم کرا دیں ابھی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید رسول وخاتم الانبیاء اللہ
ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہماری بیماریاں پریشانیاں دور فرما، مشکلات کا آسان فرما۔ اللہ ہماری تندرستی دور فرما، قرض دور فرما، مرض دور فرما، دنیا سے بچا، ذلت سے بچا، بری موت سے بچا، بے انتہام سے بچا، اپنا ایمان دور فرما۔ اللہ اپنے خاص بدل میں متوجہ فرما۔ جتنی زندگی ہماری باقی رہ گئی ہے اللہ برکت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، اپنے خزانہ نصیب فرما، اور جب دنیا سے جائیں تو خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو۔ اللہ ہماری ظاہری باطنی بیماریاں، ہمارے ظاہری باطنی مسائل مشکلات کا حل فرما، قرض دور فرما، مرض دور فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی کوشش فرما، بہن بھائی ضلع کاروبار تعلق فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں گھروں میں سدھاروں میں لوگ شفا نصیب فرما، جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے لکھا ہے ہم سے دعا کو کی دعا ہے، یہ ساری دعائیں اللہ کے حضور میں فرما، اللہ کے حضور میں فرما، اللہ کے حضور میں فرما۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے بچوں سے راضی ہو جائے، بلکہ پاکستان کے حال کرے فرما، فلسطین کے حال کرے فرما، غزہ کے مسلمانوں کی امداد فرما، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی امداد فرما، اللہ غزہ کی مدد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ بہت اخلاص کے شکار ہیں یا اللہ، بڑی امتحان کی کیفیت ساری امت پر ہے یا اللہ، تو فضلوں سے اللہ پر ہے ان کو رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ مائیں میرے بیٹیاں بچیاں یا اللہ جو پیار میں آئی اللہ کی دعاؤں کو قبول فرما، جنت دعاؤں کو کہا ہوا ہے لکھا ہوا ہے امید رکھی ہوئی ہے، اللہ یہ دعاؤں کا قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم رحمۃ اللہ۔